احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن انسان کے لاکھ احتیاط کرنے کے باوجود وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور پھر ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف ادویات کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ جڑی بوٹی کی شکل میں ہو یا پھر کیمیائی ادویات ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سائنس اینڈ سوسائٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروبا۔ ناظرین، آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میڈیسنل پلانٹس، اور اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر قمر عباس۔ سو لیٹس ویلکم آور گیسٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر قمر۔ وعلیکم السلام. فرسٹلی آپ کے ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ سر۔ آپ کا ٹاپک ہے اور آپ کی ریسرچ بھی ہے میڈیسنل پلانٹس پہ، تو ہم اس پہ ہی بات کریں گے جی بی کے کانٹیکس کو لے کے۔ تو سر، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جی بی کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جی بی میں وہ کون سے ایسے کامنلی یوزڈ میڈیسنل پلانٹس ہیں عام طور پر جو یوز ہو رہے ہیں، اور پھر ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بولنے کے لیے ہمیں یہاں مدعو کیا. میں بحیثیت ایک استاد کی اور ایک ریسرچر کے گزشتہ 10 سال سے اس کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ریسرچ کی فرائض انجام دے رہا ہوں، اور ہمارا موسٹلی فوکس یہ ہے کہ گلگت بلتستان چونکہ پورے پاکستان کے اندر 3 گریٹ مونٹینیس رینجز کے اندر پایا جاتا ہے، کراکرم، ہمالیہ، ہندو کش، اس کی ٹوپوگرافی، اس کی کلائمیٹک کنڈیشنز، تو یہاں پر یونیک فلورا پائے جاتے ہیں. پورے پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 6 سے 7 ہزار کے قریب پلانٹس ہیں، تو گلگت بلتستان میں آپ 2000 کے قریب پلانٹس ہیں، جس میں سے تقریباً 600 کے قریب ایسے امپورٹنٹ ادویاتی جن کی جو ہم کہہ سکتے ہیں میڈیسنلی امپورٹنٹ ورلڈ وائڈ یہاں پہ ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ اس مونٹینیس ایریا کے اندر صدیوں سے رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ لوگ اپنے ٹریڈیشنل میتھڈس کے ذریعے سے جو ہے اپنے علاج، اور نہ صرف علاج بلکہ اپنے جو ہے وہ ڈپینڈنسی ان کی ایگزسٹنس کی، چاہے وہ ان فارم آف خوراک کی ہو، ان کی شیلٹر کی ہو، کلودنگ کی ہو، فوڈ اینڈ فوریج کی ہو، اور میڈیسنس کی. تو چونکہ ابھی جدید سائنس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہمارے پاس ایلوپیتھک میڈیسنس کا جو ہے وہ زور آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ WHO کہتی ہے کہ اب بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر تقریباً 80% کے قریب اب بھی کمیونٹیز ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہیں میڈیسنل پلانٹس کے اوپر. تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو تقریباً 500 سے 600 جو امپورٹنٹ میڈیسنل پلانٹس ہیں، جس میں سے کچھ تو انڈیمک اور انڈینجرڈ کنڈیشن میں ہے، اس کے لیے کام کیا جائے. اور یہ میڈیسنس آج دنیا جو کہ تیزی کے ساتھ جو گلوبلائزیشن ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، اس میں جو ڈیزیزز ہیں ورلڈ وائڈ، تو موسٹ ڈومیننٹ ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے، اور اس کے بعد کینسر کی جو ڈیزیز ہے، تو جی بی میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ دونوں ڈیزیزز پھیل رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ شاید ہمارا لیونگ جو ہے وہ سٹائل میں تبدیلی ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ ہیبٹس کے اندر چینجنگ ہے، اور ڈیلی روٹین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کمپیئر کریں تو آج ہمارے پاس ہمارے جو ریسرچرز جو ہمارے پاس فیکٹس جو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم واقعی نیچر لوننگ ہو، اور نیچر کے ساتھ جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے اگر اسی طرح سے ہم رہیں، تو نو ڈاؤٹ اس طرح کے چیلنجنگ ایرا کے اندر بھی ہمارے جو ہے اپنی فوڈ ہیبٹس اور اپنے لیونگ ہیبٹس کو امپروو کر کے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بنیادی سورس ہمارا میڈیسنل پلانٹس اور ہمارا نیچرل ریسورس ہے. سر، اگر ہم ان کی ہارویسٹنگ اور ایک سسٹینیبل کلٹیویشن کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ جو میڈیسنل پلانٹس ہیں، ان کے یہ جو میتھڈز اور ٹیکنیکس یوز ہو رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر پلانٹ جو ہم یوز کرتے ہیں میتھڈ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دنیا نے آج یہ محسوس کیا کہ یقیناً ہمارے پاس جو ہے پاسچرس کا جو کلائمیٹک کنڈیشنس ہے، اس کی ٹوپوگرافی ہے، وہاں کے جو اگر ہم اس کو انہی پاسچرس میں ان سیٹو کنزرویشنس کے اندر لیول پہ کام کرنا چاہے تو یقیناً ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سطح پر گورنمنٹ نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں، جو کہ نیشنل پارکس کا ایک انیشیٹیو ہے. لیکن اگر ہمیں تھوڑا سا ہمیں فارمرس اور وہاں کے جو کمیونٹیز ہیں، بفر زون کمیونٹیز جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل پارک کی، ان کو اگر ہم یہ اویئرنیس دے دیں کہ وہ اپنے پاسچرس کی نگرانی کریں. بالخصوص ہمارے پاس چونکہ آج کل ہماری پاپولیشن جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس حساب سے ہمارے پاسچر پہ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس میں بنیادی ایک میں سمجھتا ہوں جو ایشو آ رہا ہے وہ ڈیفورسٹریشن کے بعد اوور گریزنگ ہے.
تو ہمارے لائف سٹاک اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس لائف سٹاک سے ہمارے پاسچر میں موجود میڈیسنل پلانٹ بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. تو اگر ہمارے ان فارمرز اور ان بفر زون کمیونٹیز کو ہم اگر یہ کمیونیکیٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ روٹیشنل گریزنگ کے ذریعے سے ان ایریاز کے اندر، تاکہ کچھ ایریاز میں ان کے سیڈ پراپرلی ڈسپرس ہو، ان کی پولینیشن ہو اور ان کی جو ہے میجر پروپیگیشن ہو. لیکن سیکنڈلی ہمیں جو ضرورت ہے اس گلگت بلتستان میں، جس میں کے یو ایک اپنا کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، اگر ہماری گورنمنٹ سیکٹر بالخصوص فارسٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا سپورٹ ہمیں حاصل ہو، تو ہم جو ہے وہ ایکس سیٹو کنزرویشن کے لیے ہم یہاں پہ بوٹینیکل گارڈنز بنائیں. ہائی الپائن زونز کے اندر جو گرو کرنے والے میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کو یہاں پہ لائیں، ان کے کنزرویٹریز بنائیں اور ان کے اندر ہمیں وہ کلائمیٹک کنڈیشن دینے کی کوشش کریں. نہ صرف یہ کہ یہاں کے گلگت بلتستان کے، بلکہ ہمیں ٹراپیکل ایریاز کی جو ہے وہ پلانٹس کو بھی گرو کروا سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ابھی جو انڈینجر یا تھریٹنڈ کنڈیشنز میں ہمارے ہیں پلانٹس، ان کی بھی یہاں پر ہم ایکس سیٹو کنزرویشن بوٹینیکل گارڈن اور کنزرویٹریز کے اندر کر کے ہم جو ہے دوبارہ ریہیبلیٹیشن کریں. تو یہ ہمارے پاسچرس کو دوبارہ جہاں سے ہمارے بہت سارے جو ہے فلڈس ہیں یا ڈفرینٹ ڈیزاسٹرس ہیں، گلف ایونٹس ہیں، اس کی وجہ سے وہاں سے ہمارے جو میڈیسنل پلانٹس ہیں یا وہاں کا جو فلورا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، اس کو ہم دوبارہ ریہیبلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا پھر گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہاں پہ ایسا کون سا ریجن ہے جہاں پہ ان کی کلٹیویشن زیادہ ہو رہی ہے، مطلب زیادہ یوز ہو رہے ہو کوئی پورے گلگت بلتستان کو میں کہوں، کیونکہ گلگت بلتستان کو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس 3 گریٹ مونٹینیس رینجز ہے، کراکرم رینج، ہمالیہ رینج اور ہندو کش. تو یہاں کی ڈفرینٹ ٹوپوگرافی ہے، کلائمیٹک کنڈیشنز ویری کر رہی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس فلورا جو ہے وہ ڈائیورس فلورا ہے، لیکن کافی حد تک اس کے اندر کمبینیشن بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو فلورا کا جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہمارے پاس استور اور دیامر ریجن کے اندر ہے. یہ لور ہمالیین ریجن کے اندر یہاں پہ بہت بہترین جو ہے ہمارے پاس فلورا یہاں پہ پایا جاتا ہے. تو اس کے جو ہے کنزرویشن، اس کی سسٹینیبل یوٹیلائزیشن کو اگر ہم انشور کریں تو، کیونکہ یہاں پر فارسٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر ہم لوگوں کو اویئر کریں انسٹیٹیوٹ کنزرویشن کے حوالے سے. تو ہم نے صرف اور صرف جسٹ اویئرنیس اگر ہم دے دیں اور ہم جو ہے نا روٹیشنل گریزنگ کی طرف ہم لے کے جائیں، کچھ ایریاز کو مخصوص کریں. مثال کے طور پر ہمارے پاس پاسچرس کے اندر جو کہ ہماری بہت زیادہ کامن یوز ہو رہی ہے، ہمارے جو لوکل میں ہم تورو کہتے ہیں، تھائمس. تو تھائمس جو ہے وہ تھائمس لینیئرس جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ نلتر میں بھی ہے، لیکن ہمارے پاس استور اور خاص طور پر دیوسئی پلین میں بہت زیادہ ہے. تو اگر اس طرح کی جن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، یا پھر ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کی بات کریں تو استور کے اندر ہمارے پاس سسوریا لاپا ہے. تو اس کی جو ہے نا اوور ایکسپلائٹیشن ہو گئی، ایون یہ سائٹیز کی لسٹ میں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے ان جو ہے نا اسپیشیز کو نہ صرف ہم وہاں پر جو ہے وہ کنزرو کریں، بلکہ ہم اگر ایکس سیٹو کنزرویشن کے ذریعے سے یہاں پہ گرو کروا کر پھر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کریں تو فیوچر میں اس علاقے اور اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا ریسورس ہم بنا سکتے ہیں. سر آپ کی ریسرچ ہے میڈیسنل پلانٹس میں، تو آپ نے کوئی ایسی میڈیسن ڈسکور کیا ریسرچ کے بعد کوئی جس سے لوکل کوئی ڈیزیز یا کوئی ڈیزیز کیور کرنے کے لیے؟ ہم نے جو ریسرچ کی، جو میرا فوکس ایریا تھا یہ سینٹرل کراکرم نیشنل پارک، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے تقریباً. یہ جو ہے اسٹریچ کرتا ہے یہاں پر حمزہ نگر سے اسٹارٹ ہوتا ہے گلگت ریجن کو ٹچ کرتے ہوئے بلتستان تک. اس کے اندر جو ہے ڈائیورس فلورا کو ہم نے تقریباً 369 ڈفرینٹ فلورا جو ہے اس کی ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور ان کے ڈفرینٹ جو ہیبٹ کیٹیگریز پہ اور ان کی کنزرویشن سٹیٹس کے حساب سے دیکھا. تو ہمیں یہاں پہ بہت سارے انڈینجرس اور انڈیمک فلورا ملے. اس میں سے ہم نے 5 فلورا ایسے جو کہ میڈیسنلی بڑی امپورٹنٹ تھے اس کے اوپر ہم نے کام کیا. اس کے اندر ایک پلانٹ ہے جو ہے پلسلیٹا ولیچیانا کہتے ہیں. اس کے اندر سے ہم نے فرسٹ ٹائم ایک کمپاؤنڈ کو آئسولیٹ کیا جو کہ اس پلانٹ سے فرسٹ ٹائم یہ نیو رپورٹ ہے. یہ نیو فار جو ہے وہ لیٹ پلانٹ، اور یہ ہماری ایک اچھی انوویٹیو کولابریٹیو ریسرچ تھی جو کہ HEJ کے ساتھ، اور اس کا کچھ پارٹ میں نے جو ہے ہیمبرگ یونیورسٹی جرمنی میں بھی ہم نے اس پہ کام کیا. سیکنڈلی ہمارے پاس جو 2-3 اور پلانٹ اسپیشیز تھے جس کے اندر سے ہم نے کام کیا، جس میں ڈیلفینیم برونینم کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس یہاں پر لوکلی ہم اس کو مخوتی کہتے ہیں. اور اس کے جو اندر سے ہم نے کچھ ایسے پلانٹس جو ہے نا کمپاؤنڈس کو آئسولیٹ اور ان کی بایوسیس کیے. یہ اینٹی کینسر اس کے اندر پراپرٹیز موجود ہیں.
تو چونکہ ڈرگ ڈیولپمنٹ ایک بہت ہی چیلنجنگ، اور اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو پہلے جو ہے اینیمل ٹرائلس پھر کلینکل ٹرائل سے گزارتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنی ریسرچ کے اندر یہ وے فارورڈ دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں ہم اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ جو ہمارے پاس جو ریسرچ ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل کنسیپٹس ہے، فوک وزڈم ہے، اس کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں ماڈرن ریسرچ کے ساتھ، اور اس کے اندر سے جو واقعی جو ہمارے فوک وزڈم میں کہ پلانٹس کی بڑی امپورٹنس بتائی جاتی ہے ڈفرینٹ ڈائیورس ڈیزیز کے حوالے سے، تو ہم پہلے اس کی ایفیکیسی کے آئدر دا ٹریڈیشنل جو میتھڈس یا ٹریڈیشنل جو ہمارا میتھس یا بلیفس ہے، آئدر دے آر اپروپریٹ اور ناٹ، اس کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو جب آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، جب ہمارا سائنٹیفک جو ہے ریزلٹس اکارڈنگلی سگنیفیکنٹ آتا ہے، تو ہم یہ فردر گائیڈ کرتے ہیں، تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور اس طرح کے جو ہے نا فردر ٹرائلز کے بعد ان سے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے انٹیگریٹڈ ریسرچ کا کمپوننٹ بنتا ہے، لیکن ہم جو ہے ایک اپنی ریسرچ کے ذریعے سے وے فارورڈ دے رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو کہ وہ آ جائے، اور ہمارے پاس ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈفرینٹ ورلڈ کی ڈفرینٹ پروجیکٹس کو ون کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، چونکہ میں جو ہے چیلنجنگ ایک ٹاسک ہم نے لیا ہے کہ کینسر کی ڈیزیز کو ہم نے فوکس کیا ہے، جو بڑی تیزی سے ہمارے علاقے میں پھیل رہی ہے، تو اس کے ہم روٹ کازز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آئدر کیا وہ ہمارے واٹر سے ریلیٹڈ کوئی اس سے ایشوز ہے کہ جس کی وجہ سے پریویل کر رہے ہیں، یا ہمارا فوڈ ہیبٹ، چونکہ ہمارے پاس ونٹرز میں ہمارے پاس جو ہے نا ہم ڈرائی فروٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، میں بھی پاسبل اس کے اندر کوئی فنگل اٹیکس ہو، یا اسی طرح سے ہمارے پاس ونٹرز میں جو ہمارے پاس ڈرائی میٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کی شاید کوئی سائیڈ افیکٹس ہو، یا اور کیا ایسے ریزنس ہو سکتے ہیں کہ جو ریڈیشن سے جس سے ہماری باڈی ایکسپوز ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں۔ ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ، کراچی یونیورسٹی میں کپ جی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ساتھ ہم ایفیلیشن میں کوآرڈینیشن میں کچھ ریسرچ کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور یہاں گلگت بلتستان میں یہ گنور کا ایک نیا ہمارا جو ایک سیٹ اپ بنا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی لزان میں ہے کہ ہم کوئی ایسی انٹیگریٹڈ جو ہے نا پروجیکٹ ون کریں، اور اس کے تھرو ہم کوئی ریسرچ کر کے ہم یہ اویئرنیس اور ساتھ ساتھ میڈیکیشن کی طرف جائیں، کہ جس سے ہم ایک بہت ہی میجر ڈیزیز جو ہمارے علاقے میں پھیل رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں۔ سر اگر ہم ڈفرینس کی بات کرتے ہیں جو میڈیسنل پلانٹس اور فارماسیوٹیکل ڈرگس ہیں، ان دا ٹرمز آف سیفٹی اور ایفیکیسی، ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ چونکہ جو ہمارے پاس بات آتی ہے ایلوپیتھک میڈیسنس جو کہ ماڈرن سسٹم کے تھرو وجود میں آتی ہیں، وہ ایسی ہے کہ جس کو فارماکوگنوسی اس کے اندر جو ہے ایک بیسک لیول پر اینیمل ٹرائل سے گزار کر پھر جو ہے وہ اس کی ایفیکیسی اور اس کے اندر جو ہے ٹارگیٹڈ کمپاؤنڈ جس کو ہم فارماسیوٹیکل کنسٹیٹوئنٹس کہتے ہیں، وہ اس کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کے اندر ایفیکیسی کا کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر یقیناً سائیڈ ایفیکٹس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو بوٹینیکلس اینڈ فارماسیوٹیکلس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پلانٹس کے اندر قدرت نے بہت ہی زیادہ ایک ہیڈن ٹریجر رکھا ہے، تو نو ڈاؤٹ جو ہمارے ماڈرن جو میڈیکیشن ہے اس کو بھی سپورٹ جو ہے وہ اس ہم سینس میں لیتے ہیں کہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے، اگر ہم دیکھیں کہ بہت پرانی سویلائزیشنس کی بات کرتے ہیں تو آج بھی چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسنس جو ہے اس کا دنیا میں بہت زیادہ ایک رول ہے، اس کا اکوپنکچر کا سسٹم ہے، اس کا میڈیسنل ہربس کا ہے، آیوریدک سسٹم جو ہے یہ اب بھی انڈیا کے اندر بہت زیادہ کامن ہے، یونانی میڈیسنس کا ہے، ہومیوپیتھک کا ہے، اسی طرح سے اسلامک ایرا کے اندر اسلامک میڈیسنس کا بھی، ایون بہت سارے میڈیسنلی امپورٹنٹ پلانٹس 22 کے قریب میڈیسنلی امپورٹنٹ پلانٹس کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث کے اندر ہمیں ذکر آتا ہے، ہماری جو ہے نا بائبل کے اندر آپ کو ذکر ملتا ہے، لیکن اب اس سے ماڈرن سائنس جو ہے اس کے اندر سے وہ ٹارگیٹڈ کمپاؤنڈ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو افیکٹولی اس کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے، تو لیکن ساتھ ساتھ بوٹینیکلس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلانٹ اس کے لیے استفادہ ہے، لیکن اس کے اندر اس کی کوانٹٹی لیس ہوتی ہے، تو یہ کم ٹائم پیریڈ میں جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں دیتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا لانگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہم ماڈرن میڈیسنس کو جب لیتے ہیں تو وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر وہ دیتا ہے، لیکن بوٹینیکلس کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس کا لیس سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایلوپیتھک کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ایمرجنٹ ڈیزیز ہیں جس کے اندر صرف بوٹینیکل سے علاج ممکن نہیں ہے، تو ہمیں ماڈرن سسٹم آف جو ہے نا میڈیکیشن کی طرف جانا ہے، بالخصوص سرجری کے جو بہت سارے ایشوز ہیں اس کے لیے ہمیں
ٹریڈیشنل میتھڈس کے بجائے ہمیں جو ہے ماڈرن میتھڈس کو ہی اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. لیکن ماڈرن جو ہے میڈیکیشنز کے لیے بھی جو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل میتھڈس ہی دیتی ہیں. سر جیسا کہ یہ ٹیکنالوجی کا ایرا ہے اور آبویس سی بات ہے کہ ہماری اپنی بھی ایک ٹریڈیشنل نالج ہوتی ہے. میڈیسنل پلانٹس کے ڈیولپمنٹ کے لیے سائنٹیفک نالج اور ٹریڈیشنل نالج کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں آج آپ 21ویں صدی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی بہت ساری نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. 2 ایئرس بیفور جب ہمارے پاس کووڈ آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایپیڈیمک اینڈ پینڈیمک ڈیزیز کا جو ہے وہ ایشو آیا. تو ہم نے ماڈرن سائنسز کی طرف ہم نے رجوع کیا. نو ڈاؤٹ ہم اگر دیکھیں تو یہ جو ماڈرن جو ہے ہمارے پاس میڈیکیشن ہے اس کا بیس جا کر پھر وہیں آتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈس. تو ہمارے پاس یہ پرانا جو ہے وہ اگر ہم پری ہسٹری میں دیکھیں تو بھی یہ میڈیسنل پلانٹس کا اس کا استعمال تھا. اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب سویلائزیشنس ہر سویلائزیشنس کے اندر جب ہم گریک کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ہے بیبلونین سویلائزیشن ہے, چائنیز سویلائزیشن ہے, اور اسٹل ناؤ اب بھی ہم بہت سارے جو ہے میڈیسنل پلانٹس اور اس کی جو ٹریڈیشنل میتھڈس کو اپلائی کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں پہلے فوک وزڈم ٹریڈیشنل میڈیسنس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اس مونٹینیس ایریا کے اندر آج سے 100 سال پہلے لوگوں کا ایکسیس ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے وہ کیسے رہ رہے تھے, ان کی جو ہے نا فوڈ کے ایشوز سے لے کر میڈیکیشن وہ ڈائریکٹلی اپنے نیچرل ریسورسز پر ڈیپینڈنٹ تھے. اس دور کے جو حکیم ہیں اور آج بھی بہت سارے ایسے حکیم ہیں جن کے پاس بہت ہی زیادہ جو ہے نا وزڈم اور ان کی جو ہے وہ ٹریڈیشنل ایکسپیرینسز ہے. تو ہمیں اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج ماڈرن جو سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, نئی انوویشن میڈیسنس کے اندر, نئی جو ہے ایون ہماری فوڈ کے جو ایشو ہے چیلنجنگ, اس کے اندر ہم جی ایم اوز کے ذریعے سے اپنی فوڈ کی پروڈکشن کو انکریز کر رہے ہیں. لیکن ہم جو بھی نئی انوینشن کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹربنس آف نیچر از کالڈ پولوشن. تو وہ نیچر ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر نیچر ہم سے کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے نا ایشوز اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے اوور کم کریں؟ تو میرا یہ ہے کہ آج ماڈرن سائنسز کو بھی ہمیں بالکل ایکسیپٹ کرنا ہے, ماڈرن سائنسز کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا ہے. بیسک نالج, بیسک ہمارے پاس فوک وزڈمس, اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, کیونکہ جو ایک صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے وہ ایک ایکسپیرینس بیس نالج ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک رات میں جو ہے سو کے صبح اٹھ کے کسی نے کوئی ایک جو ہے نا بیماری کے لیے کوئی علاج ڈسکور کیا, نہیں, بلکہ یہ بھی ایک صدیوں سے جو ہے اپلیکیبل اور جو ہے افیکٹو وہ جو ہے نا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے. تو وی مسٹ انٹیگریٹ بوتھ آف دیز سسٹمس, اور ان کے درمیان جو ہے نا فوک وزڈمس کو لیتے ہوئے ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے نئی انوویشنز کریں تاکہ وہ انسانیت کی خدمت میں ایک میجر رول ادا ہو. اگین آپ کا سر تھینک یو سو مچ, بہت اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی. جی تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. میں اللہ بلیس یو آل اینڈ اللہ نگہبان.